خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 18 ستمبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ جرمنی میں اس وقت ہماری گھڑیوں کے مطابق شام کے 4 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں 7 اور کینیڈا میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر توسیع لیکچر ہوگا وہ ہے علامہ اقبال اور گوئٹے، جس پر محترم ڈاکٹر تقی آبدی روشنی ڈالیں گے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر تقی آبدی ایک مینارہ علم ہے جس کی روشنی سے ہم ہمیشہ اپنی روح کو منور کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو، آپ کا تحقیقی کام پوری دنیا میں سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج شامل ہیں جرمنی سے محترمہ ڈاکٹر مہرین بطول، اور پاکستان سے محترمہ ڈاکٹر حمیرہ کیسر، جو کہ بطور شاعرہ آج کے پروگرام میں شامل ہیں اور اپنی شاعری سے آج کی اس محفل کو معطر کریں گی۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک، جس کا عنوان ہے شریف اکیڈمی جرمنی، اس فیس بک پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور بہت سے دوست ہمیشہ اس پروگرام کو سننے کے خواہش مند اور منتظر رہتے ہیں۔ میں بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے ملتمس ہوں کہ آج آپ علامہ اقبال اور گوئٹے، دو نابغہ روزگار شخصیات پر گفتگو کریں۔ علامہ اقبال کا گوئٹے سے ایک روحانی تعلق تھا، اور گوئٹے سے وہ بہت متاثر تھے، اور جب آپ ہائیڈلبرگ میں رہے تو وہاں بھی آپ محسوس کرتے کہ ہائیڈلبرگ کی فضاؤں میں گوئٹے کے نغمے گونج رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر تقی آبدی صاحب اس موضوع پر بالتفصیل گفتگو کریں گے اور ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم۔ میں بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی اور اس کے روح رواں عمدہ شاعر محترم شفیق مراد صاحب، جن کی وجہ سے بڑے خوبصورت پروگرام دنیا ادب میں نشر ہو رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہی ہے، جو بڑی خدمت ہے۔ ہماری اس بزم میں محترمہ ڈاکٹر مہران بطول خود جرمن سے، اور محترمہ ڈاکٹر حمیرہ قیصر پاکستان سے اس محفل میں شامل ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، یہ جو عنوان ہے، گوئٹے اور علامہ اقبال، تو آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی کاغذوں سے نہیں پڑھتا بلکہ بات کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں اگر کوئی شخص مشرق کا عاشق ہو اور اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، اور وہ دوسری کنٹریز کی طرح سے
کسی دوسرے ملک میں اس لیے جائے کہ وہاں پر ان کو جیسے سوداگروں نے، جیسے برٹش اور دوسری کنٹریز نے سب کانٹیننٹ کو کس طریقے سے اپنے مسائل کے لیے استفادہ کیا، جرمن اس چیز سے دور رہا۔ تو یہ جو گوئٹے ہے جو 1745 میں پیدا ہوا اور 1832 میں انتقال کیا، یہ جاننا چاہیے ہم کو پہلے کہ مشرق جو اور خاور میانے یعنی مڈل ایسٹ، یورپ میں تقریباً 15ویں صدی سے ٹرانسلیشن کے ذریعے آشنا ہو چکا تھا یورپ۔ یعنی یہ جو سعدی کا گلستان ہے، یہ 1653 عیسوی میں جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا۔ 1812 میں حافظ کا دیوان جرمنی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا۔ انگریزوں کے پاس تو کئی آپ کے جو ہے بڑے بڑے فارسی کے شاعروں کے دیوان، اور یہاں تک کہ فرانس میں گارسن دتاسی نے باوائے اردو ولی دکنی کا جو دیوان تھا وہاں سے آپ کے جو ہے شائع کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری جو بات چیت گوئٹے پر ہو رہی ہے، وہ جو جرمنی میں پیدا ہوا اور شاعر تھا، ایک دانشور تھا، ایک ڈرامہ نگار تھا، ایک گورنمنٹ جو اس زمانے میں جو شہنشاہیت تھی ان کے عظیم لوگوں میں شامل تھا، لیکن جو یورپ میں اس زمانے میں جنگ و جدل کا سامان تھا اس سے بیزار تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بر صغیر اس کی جو آشنائی ہے، کسی شخص نے بھی اردو لٹریچر میں بجز علامہ اقبال کے گوئٹے کو متعارف نہیں کروایا۔ یعنی اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ 1901 میں جو علامہ اقبال کی نظم غالب پر مخزن میں شائع ہوئی، اس میں علامہ نے، اس وقت علامہ کی عمر 23 سال ہے، گوئٹے کا ذکر کیا۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ عابد ہے۔ گلشن ویمر یعنی جہاں پر گوئٹے دفن ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ شعر غالب کی جو نظم ہے اس میں، لوگوں کو ایک غفلت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو 1905 میں علامہ نے
غالب کی خبر پر پڑھا، نہیں نہیں، غالب وہ جب علامہ اقبال یورپ جا رہے تھے تو وہ دہلی سے ہوتے ہوئے جب حسن نظامی جو متولی تھے نظام الدین اولیاء کے، اور اسی بستی نظام الدین کے قبرستان میں غالب دفن ہیں، تو ایک موسیقار سے کہا تھا، تو اس موسیقار نے علامہ اقبال کی یہ غزل پڑھی تھی اور علامہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ تو 1905 میں تو وہ غزل پڑھی گئی، لیکن در حقیقت یہ غزل جو ہے چھپی ہے غالب پر 1901 میں۔ پیام مشرق جو ہے، تو بتا یہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک پورا مجموعہ کلام پیام مشرق، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے در جواب آپ کے فلسوف شاعر المانی گوئٹے، یعنی میں نے یہ جو پیام مشرق لکھا ہے یہ جواب میں لکھا ہے گوئٹے کے۔ تو گوئٹے نے کیا کیا؟ گوئٹے جو ہے 50 سال پہلے علامہ پیدا ہوئے مر چکا تھا، اور جب گوئٹے مرا ہے تو گوئٹے کا جتنا بھی ورک تھا، اس کو کہتے ہیں ملکوں کے لوگ، ترقی پسند ملکوں کے لوگ جو کام کرتے ہیں، اس کو 40 ویلیوم میں۔ شفیق صاحب، ہم نے آپ کے شہر فرانکفرٹ میں پورا 2 دن آپ کے جو ہے گوئٹے کے اس جو مکان ہے اور جس میں یہ پوری آپ کے کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں، گوئٹے میں ہاؤس، مطالعہ کر رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی جرمنی کچھ بھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ تو علامہ واقف کیسا ہوئے؟ علامہ جو ہیں آپ جانتے ہیں 23 سال کا اقبال کیوں لکھ رہا ہے گوئٹے کا نام؟ کیا 23 سال کا اقبال گوئٹے کو پڑھ چکا ہے؟ بالکل پڑھ چکا ہے، اس وجہ سے کہ اقبال ایم اے تھے۔ اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور میں 1 سال کے لیے عارضی اسسٹنٹ لیکچرر بنایا گیا تھا۔ جب کوئی چلا جاتا تھا ادھر ادھر تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو وہ دے دیا جاتا تھا، کیا دیا جاتا تھا کہ آپ پڑھ لیجئے، پڑھا لیجئے۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال نے پوری طریقے سے جب پڑھانا ہے تو پڑھا بھی ہوگا، اور میتھیو آرنولڈ جو ہے جو ان کے انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے اقبال کو گوئٹے کے بارے میں بہت کچھ سنایا سمجھایا ہے۔ تو وہ گوئٹے جس کے بارے میں علامہ اقبال انگریزی آرٹیکلز، انگریزی کتابوں، کیونکہ گوئٹے کا بہت سا کام، مخصوصاً گوئٹے کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے فاوسٹ۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کو جو ہے یہ جرمنی ورڈز ہیں، ہم لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس کا نام کچھ بھی ہو۔ تو یہ 15ویں صدی میں ایک حکیم تھا جرمنی میں، ایک دانشور تھا، ایک انٹیلیجنٹ تھا، اس کا نام فاوسٹ تھا۔ تو اس شخص نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا، یعنی اپنے نفس امارہ کو بیچ کر شیطان سے کوآپریشن حاصل کر لیا تھا۔
تو ایک نئی چیز تھی. شیطان تو ہمیشہ مردود رہا ہے، وہ ڈیول ہو یا شیطان ہو یا اہرمن ہو، نام کچھ بھی ہو. تو اس کو 300 سال کے بعد گوئٹے نے اس ڈرامے کو لکھا، جو بہت پسند کیا گیا. اور اقبال بھی گوئٹے کی طرف جو آئے ہیں، فاوسٹ کی طرف سے آئے. ہوں اقبال کے کلام میں جہاں پر آپ شیطان کی جرت دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، شیطان موحد ہے، توحید میں یقین رکھتا ہے، مشرک نہیں ہے. شیطان فرشتوں کا سردار تھا، نافرمانی حکم بجا نہ لانے کی وجہ سے مردود درگاہ ہو کر نکال دیا گیا. ہوں مہلت لی، تیرے بندوں کو میں بھٹکاتا رہوں گا. گستاخ تو ہوا لیکن منکر نہیں تھا. اس کے پاس ایک عزم اور ایک، اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، اور وہ اپنے عزم میں مستقل ہے. اقبال اس کو لائک کرتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں، شیطان کو لائک نہیں کرتے، اس کے وہ جو مسائل ہیں شیطان پرسنالٹی میں، جو ایک راستے کے لیے کامیابی کی وہ بنتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ جاوید نامے میں دیکھیں گے شیطان کا یا تذکرہ، یا آپ بال جبریل میں، یا آپ کیا کہتے ہیں ابلیس کی جو شورائے ابلیس ہے، یہ تمام اقبال کے پاس یہ جو شیطان کے موضوع میں ایک نکھار، ایک نیاپن، ایک خیال ہے، اس سب کا مبدا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گوئٹے ہے. واہ. تو اقبال 5 سال پہلے انگلینڈ آنے سے پہلے عظمت گوئٹے سے واقف تھے. اور گوئٹے کیونکہ دانشور تھا، کیونکہ حکیم تھا، کیونکہ شاعر تھا، کیونکہ افسانہ نگار تھا، کیونکہ ڈرامہ نگار تھا، کیونکہ سیاست مدار تھا، کیونکہ آپ کے صحافی تھا، تو وہ پوری چیزیں آپ کے جو ہے گوئٹے نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تھا. گوئٹے کہتا ہے سورہ بقرہ میں یہ جو 6 چیزیں ہیں مجھے بہت پسند ہیں. گوئٹے کہتا ہے کیا ہے وہ؟ ایک یہ گوئٹے کو پڑھ رہا ہوں کہ اس میں جو ایمان بالغیب ہے وہ بڑی چیز ہے. ذالک الکتاب یؤمنون بالغیب، یہ انہی لوگوں کے لیے یہ کتاب آپ کے ہدایت کی کتاب ہو سکتی ہے جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، یعنی اللہ پر. اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کو آپ سائنس سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے جو ہے کیا کہتے ہیں صفات خدا، کسی کو آپ کے جو ہے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. یہ غیب پر ایمان ہے. تو کہتا ہے یہ جو اس میں سورہ بقرے میں جو غیب کا ایمان ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں. دوسری چیز کہتا ہے حضور اکرم کی جو پرسنالٹی ہے میں آئی لائک، آ جاؤں گا اس موضوع پر. اسی لیے اس نے ایک نظم لکھی، محمد سانگ، دی سانگ، حضور کا جو ہے محمد کا نغمہ محمدی. یہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، یہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا.
اس کو اقبال نے جوئے آپ کے نام سے اپنے پیام مشرق میں رکھا. کہتا ہے یہ جو سورہ بقرہ میں یہ جو دوسرے پیغمبروں کا احترام ہے، آئی لائک اٹ، مجھے پسند ہے. کیونکہ آپ تمام پیغمبروں کو دیکھ لیں، قرآن ہر ایک کا احترام کرتا ہے، وہ موسیٰ ہوں کہ عیسیٰ ہوں کہ ابراہیم ہوں کہ آدم ہوں کہ نوح ہوں. پھر کہتا ہے یہ جو انفاق ہے، یعنی چیریٹی، زکوٰۃ، وہ مجھے بہت پسند ہے. یہ تو ہمارا تھا نا آپ کے. اب یہ جو ہمارے کنٹریز جو دوسرے سوشل سیکیورٹی کے کنٹریز ہوئے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا تھا نا. علامہ اسی لیے تو روتے ہیں کہ جو اچھے رولز ہمارے تھے مغرب نے اس کو اپنا لیے، ہم نہیں کرتے. ہمارے پاس کون ہے جو آپ کے زکوٰۃ پوری طریقے سے دیتا ہے؟ ہمارے پاس کون ہے جو لوگ آپ کے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کما رہے ہیں پورا آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ریٹن آن یو، مگر اس کی ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید پر سورہ بقرہ، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، میں صرف آپ کے اشارے کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایک کی ایک چیز ایسی ہے. اسی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ عربی بھی جانتا تھا گوئٹے، فارسی بھی جانتا تھا گوئٹے، قرآن مجید بھی پڑھا ہوا تھا گوئٹے، بائبل اور توریت اور زبور سے بھی واقف تھا گوئٹے، زرتوش کی کتاب اوستا کو بھی جانتا تھا گوئٹے. لیکن گوئٹے کا مذہب کوئی خاص نہیں تھا. پروٹیسٹنٹ جو ہے اس کی فیملی تھی، لیکن خود اس کا مذہب جو ہے ہر مذہب کو وہ لائک کرتا تھا. اسی وجہ سے گوئٹے کو جب مرنے سے 20 سال پہلے ترجمہ شدہ یا دیوان حافظ ہاتھ آیا تو اس نے اپنے ورک کا نام خود دیوان رکھا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ 65 سالے بوڑھے کو 30 سالہ جو ہے جوان بیوی ماریا مل گئی. ماریا خود جو ہے شادی شدہ عورت تھی. یہ گوئٹے جو ہے اس کے عشق میں پوری طریقے سے. تو اگر آپ گوئٹے نے اپنی ایک نظم کا عنوان رکھا زلیخا نامہ. اگر زلیخا نامہ جرمن میں زلیخا نامہ اگر دیکھیں تو اپنے آپ کو اس نے حاتم کہا، اور اپنی بیگم کو جو ہے وہ ماریا کو اس نے زلیخا کہا. یعنی مشرقی اصطلاحات، مشرقی داستانوں، مشرقی کلچر میں انٹرسٹ لے کر، لیکن کبھی کمال یہ ہے کہ گوئٹے کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلا. وہ حاتم تو بنتا ہے، لیکن ایسا حاتم بنتا ہے جو مغرب کا ہے. یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی کو کبھی نہیں کھوتا. اسی لیے علامہ نے جب ایک برگسن کا بے دل اور برگسن کی کتاب میں ایک اشارہ کیا کہ گوئٹے نے مجھے یہ سکھایا کہ مغربی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی، مغربی مسائل کو استفادہ کرتے ہوئے بھی کس طریقے سے مشرقی اپنی آئیڈینٹی، شناخت اور اپنے کلچر کو باقی رکھا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا اہم باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اقبال نے یہ کیا. تو اقبال پہلے شخص ہے
جنہوں نے اردو ادب میں، اور یہ سیاہ فوائسٹ کا ترجمہ جو ہے جامعہ ملیہ کے دہلی کے عابد حسین نے کیا، عمدہ ترین فوائسٹ کا، تو اقبال نے نذیر نیازی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ جب وہ دوسری جلد کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے فوسٹ کو اقبال نے سمجھا تھا، اس کے کیریکٹرز کو، اس کی معنی کو، اس کے مطالب کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائیڈلبرگ میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس کی ٹیچر جو ہے ایما ویگناس تھی، جو فارن بچوں کو، فارن اسٹوڈنٹس کو، فارنرز کو جرمنی سکھاتی تھی. اقبال وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اس سے کنیکشن میں آ گئے. آپ کو تو معلوم ہے کہ جب اقبال لندن میں تھے تو تھوڑا، اقبال بہت ہی رومانٹک تھے. جہاں پر ایک آدھ لڑکی دیکھ لیتے تو بہرحال اس کے ساتھ آپ کے جو ہے تھوڑا سا اس طریقے سے بھی عشق کا مسئلہ ہوتا. تو عطیہ کے ساتھ تو تھا. عطیہ نے جو کتاب لکھی، اس طرف کہا کہ اقبال نہ صرف یاد کر رہے تھے بلکہ بہت احساسی طور پر ایما کے نزدیک ہو چکے تھے. ایما علامہ اقبال سے 2 سال چھوٹی تھی. علامہ 1977 میں پیدا ہوئے تھے اور ایما جو ہے 1979 میں پیدا ہوئی تھی، لیکن علامہ کے مرنے کے 30 سال کے بعد وہ بوڑھی ہو کر آپ کے جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں 1879 میں پیدا ہو کر وہ 1964 میں آپ کے مری. اس کے 27 خطوط ہمارے درمیان ہیں. وہ خطوط جو ہے علامہ اقبال نے جو لکھے ہیں، جو وینگس نے اپنے جو ہے جمع کر کے رکھے تھے، اس میں علامہ کی عشقیہ لائف جو ہے، علامہ کو ہائیڈلبرگ سے پیار تھا، علامہ کو جرمنی آپ کے زبان سے پیار تھا، علامہ کو فوسٹ سے پیار تھا. اور علامہ اقبال نے جو وہ 2 نظمیں لکھی ہیں نا آپ کے، ایک خلد نامہ پیام مشرق میں، خلد نامے کا جواب لکھا ہے. خلد نامہ تو خود گوئٹے نے لکھا، اس کا نام ہی خلد نامہ رکھا. اور گوئٹے نے ایک حور اور شاعر کی جو نظم لکھی تھی، وہ جو ہے علامہ نے وہ بھی اپنے پیام مشرق میں دی. مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف اپنی، کیونکہ یہ اتنا اہم ٹاپک اور اتنا زیادہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ میں سب چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ چھوڑ کر وہ جو نغمہ محمدی ہے، در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ 1775 میں ایک ڈرامہ لکھ رہا تھا گوئٹے 5 پارٹ میں حضور اکرم پر، مگر کسی طریقے سے وہ اس کا ایک حصہ آ گیا اس کے دیوان میں. وہ جو ہے ایک مکالمہ ہے جو اس نے بتایا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان، جس میں جو ہے فاطمہ کے باپ پیغمبر اکرم پر، تو وہ اس کا نام ہے محمد دا سانگ، یعنی نغمہ محمدی. تو نغمہ محمدی جو ہے اقبال نے جب پڑھا تو اقبال نے بڑے خوبصورت طریقے سے پیام مشرق میں اس کا ذکر کیا. لیکن جو انٹروڈکشن دیتا ہے اقبال کہ پیر مغرب شاعر المانوی آن خطیل شیواہائے پہلوی، یعنی یہ جو پیر مغرب ہے، جو جرمنی کا شاعر ہے،
اور وہ جو فارسی کا عاشق ہے کہتے ہیں بست نقش شاہدان شوخ و شنگ داد مشیق را صلاح از فرنگ. ہم کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس نے مشرق کے جو رنگینی چیزیں تھی اس سے استفادہ کیا. پھر اقبال کہتے ہیں در جوابش گفتام پیغام شرق، میں نے اس کے جواب میں پیام شرق 3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. ماہ تابی ریختم بر شام شرق، اور میں نے بتایا کہ شام کیا ہے. تو وہ پورا اقبال کہتے ہیں کہ نیس پیغمبر ولی دارت کتاب. یہ جو ہے گوئٹے جو ہے پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آپ کے جو ہے کتاب ہے. سبحان اللہ. قصہ پیمان ابلیس و حکیم گفت رومی اے سخن را جانگار. اس میں ایک مکالمہ ہے مولانا روم کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جس میں ابلیس کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے روشن کیا گیا ہے. بہرحال یہ لمبی نظم ہے جو جوئے آب کے نام سے لکھی ہے. اس کے 4 شعر پڑھ دیتا ہوں. یہ ترجمہ اردو کا شان الحقی صاحب نے کیا ہے، جو کہتے ہیں 2-4 شعر سن لیجئے. وہ پاکیزہ چشم جو اوج فلک سے چٹانوں پہ اترا، درخشاں ستاروں کی تھی جوت جس کے بدن میں، صحابوں سے اوپر بلند آسماں میں پرافشاں ملائک کی چشمے نگہدار کے سائے سائے، چٹانوں کے آغوش میں عہد پردانی تک جوئے جولاں بنا. چٹانوں سے نیچے اترتے اترتے وہ کتنے رنگارنگ انکھڑ خزب ریزے دامان شفقت میں اپنے سمیٹے، چونکاتا للکارتا ساتھ لیتا ہوا خوش خرامہ چلا. بے نمو وادیاں جاگ اٹھیں لہلہانے لگیں، جس طرف اس کا رخ پھر گیا اس کے فیض قدم سے بہار آ گئی. اس کے آگے ابھی اور صحرا بھی تھے، خشک لہریں بھی تھیں، اترے دریا بھی تھے، سب اسی سیل جاں بخش کے منتظر. جوخ در جوخ پاس اس کے آنے لگے، شور آمد کا اس کی اٹھانے لگے. راہ بر ساتھ ہم کو بھی لیتے چلو، کب سے تھی پستیاں ہم کو جکڑے ہوئے. یہ چل رہی ہے نظم، لمبی نظم ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اقبال عاشق ہیں گوئٹے کے. اقبال نے اس کے نثری ڈرامے فوسٹ اور اس کے دیوانے شرقی سے استفادہ کیا ہے، اور اس کے جواب میں پیام مشرق لکھی ہے. اس میں نظم لکھی ہے جو مولانا روم اور گوئٹے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں نظم لکھی ہے حور اور آپ کے شاعر پر. اس نے نظم لکھی ہے ترجمہ خلداس میں، مگر سب سے عمدہ جو ہے ان کی وہ نعت ہے جو نغمہ محمدی کے نام سے ہے. اور اس میں جو فوسٹ میں جو کیریکٹر ہے ابلیس کا، اس کے بارے میں بہت کچھ بات چیت کی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بات ہوتی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی آبدی صاحب. یار زندہ صحبت باقی. اور علامہ اقبال اور گوئٹے کا موضوع ایسا دلچسپ ہے اور اتنا وسیع ہے کہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. بے شک ہمارے بے شک بے تمام شک. سامعین و ناظرین بڑے شوق سے آج کے آپ کے اس لیکچر کو سن رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. خاص طور پر پروفیسر مہر الیاس آپ سب میرا کو سلام سلام عرض پہنچائیے. کر رہے ہیں، اور میرا سلام پہنچائیے. جی جی. گوئٹے اور علامہ اقبال کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ان گوہرے انمول سے انہیں نوازا. اسی طرح ہمارا پروگرام دنیا کے 7 بر اعظموں میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. اور میں عرض کرتا چلوں کہ انڈیا سے شمشاد شاد، انگلستان سے لقمان احمد، جرمنی سے سیدہ میمونہ ہاشمی،
اور مہر الیاس سیالکوٹ سے، محترمہ سائمہ کمل جرمنی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہیں اور آپ سب کو سلام عرض کر رہی ہیں۔ مسرت جبین مانچسٹر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جبکہ منشا قاضی بھی اس پروگرام پر اپنے تفصیلی کومنٹ سے ہمیں نواز رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر افروز عالم اور سریہ ظہور پاک پتن سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جبکہ ظہیر الحسن ظہور لاہور سے، محمد اصغر علی ذوق اور اسی طرح کومل ملک نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، علم و ادب کے یہ گوہر انمول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ شریف اکیڈمی جرمنی کے پلیٹ فارم پر جاری و ساری ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم گاہے بگاہے ڈاکٹر تقی آبدی کو تکلیف دیں اور وہ تشریف لائیں اور اپنے علم سے ہماری تشنگی کا درمان کریں۔ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ شعور و آگہی کو عام کرنا ہے۔ اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور ہماری مہمان شاعرہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ ہیں چشمہ میاں والی سے محترمہ ڈاکٹر حمیرہ کیسر۔ السلام علیکم سر۔ آپ اپنے شعر نہیں سنائیں گے؟ میں شعری نشست کا آغاز اپنی ایک چھوٹے سے غزل سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنی مہمان شاعرہ کو زحمت کلام دیں گے۔ ضرور۔ عرض ہے کہ الٹے، ڈاکٹر صاحب یہ سنیے گا، الٹے سیدھے لفظوں کے میں تانے بانے بنتا ہوں۔ ارے واہ، کیا مصرع ہے! الٹے سیدھے لفظوں کے میں تانے بانے بنتا ہوں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سیدھے لفظوں کے میں تانے بانے بنتا ہوں، پھر بھی اپنی آنکھوں میں خواب سہانے رکھتا ہوں۔ ارے واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت پھر اچھے۔ بھی اپنی آنکھوں میں 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 خواب خواب سہانے رکھتا ہوں۔ سہانے رکھتا ہوں۔ واہ یوں تو کہنے کو میں پیارے ایک لمحہ اس دیس میں ہوں۔ آہا، یوں تو، یوں تو واہ واہ واہ، کہنے کو میں پیارے ایک لمحہ اس دیس میں ہوں، دیس، لیکن سوچ کے اندر میں کتنے ہی زمانے رکھتا ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ پھر واہ پڑھیے اس کو، لیکن سوچ کے اندر میں کتنے ہی زمانے رکھتا ہوں۔ کیا یوں تو خوبصورت شعر ہے! کہنے واہ واہ کو میں پیارے ایک واہ، لمحہ واہ واہ اس دیس میں ہوں، واہ، لیکن سوچ کے اندر میں کتنے ہی زمانے رکھتا ہوں۔ رکھتا ہوں، واہ، غرض ہے کہ ہو کر میں محدود تمہارے دل میں آ کر بیٹھ گیا۔ آہا، ہو کر میں ہو کر محدود میں تمہارے دل میں آ کر، ہو کر ڈاکٹر صاحبہ غور کیجیے گا، واہ ہو کر میں ہو کر میں محدود تمہارے دل میں آ کر بیٹھ گیا، ورنہ خلا کی وسعت میں بھی اپنے ٹھکانے رکھتا ہوں۔ ارے واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، اچھا کہا، ورنہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ورنہ خلا کی وسعت میں بھی اپنے، اپنے واہ ٹھکانے رکھتا ہوں، واہ، اور عرض ہے کہ سارے موسم میرے ہیں، ہوں، سارے موسم میرے ہیں، میرے، اور سارے لوگ بھی میرے ہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ سارے واہ، موسم میرے ہیں اور اور سارے سارے لوگ بھی میرے، لوگ بھی میرے ہیں، کہنے کو تو ہم، ایک دیا ہوں، کہنے کو تو ایک دیا ہوں، پر پروانے رکھتا ہوں۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، کہنے کو تو ایک دیا ہوں پر پروانے رکھتا ہوں، پروانے واہ، رکھتا ہوں، اور عرض ہے کہ اس کی بستی شام کا منظر اور شفق ہم، کی لالی ہے۔ اچھا ہے، اس کی بستی شام کا منظر اور شفق کی لالی ہے، واہ، پیار کا منظر آنکھوں میں ہے، خواب سہانے رکھتا ہوں۔ رکھتا ہوں، بہت خوبصورت، واہ، کیا کہنے، کیا پیار بات۔ کا منظر بہت آنکھوں شکریہ۔ میں خواب سہانے اور رکھتا ہوں۔ مقترض ہے، ارشاد، ایک دن اس نے مجھ کو بلا کر حسرت سے ہم، یہ پوچھا تھا۔ ہاں، ایک ایک دن دن اس نے اس نے مجھ کو مجھ بلا کو کر بلا کر حسرت سے حسرت سے، یہ پوچھا تھا، تیرے دل میں جان میری، میں تیرے دل میں جان میری، کیا میں بھی ٹھکانے رکھتا ہوں؟ اچھا ہے، بہت ہم، اچھا،
बहुत शुक्रिया, بہت बहुत। خوبصورت، بہت خوبصورت غزل ہے، ایک ماشاء اللہ، دن ماشاء اس اللہ، نے سنائیے۔ مجھ کو بلا کر حسرت سے ہاں، یہ پوچھا تھا، پوچھا تھا۔ تیرے دل میں جان میری، کیا میں بھی ٹھکانے رکھتا ہوں؟ بہت شکریہ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ اور اور سے سنائیے۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری محترمہ مہمان شاعرہ ماشاء ڈاکٹر حمیرہ کیسر کی جانب، جن کا تعلق چشمہ میاں والی سے ہے۔ اللہ، واہ، آپ میں، ڈاکٹر آف میڈیسین ہیں، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو ادب سے گہرا شغف ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنائیے، اور آئیے آئیے۔ آر جے ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں، اور اسی طرح شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کالمنسٹ ہیں، کالم نگاری کرتی ہیں۔ واہ، محترمہ ہمیرا کیسر کی شاعری میں زندگی کے سبھی رنگ پائے جاتے ہیں۔ واہ، جب وہ معاشرے میں عدم اعتدالی کو دیکھتی ہیں تو وہاں بھی ان کی سوچ صفحہ کرتاس پر شعروں کی شکل میں ڈھل کر سامنے آتی ہے۔ واہ، اسی طرح ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے خواتین کی بھی وہ نمائندہ شاعرہ ہیں۔ آپ کی شاعری میں پختگی ہے، اور زندگی کے تجربات اور مشاہدات شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں بصد احترام محترمہ ڈاکٹر حمیرہ کیسر سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے ہمارے سامعین و ناظرین کی سماعتوں میں رس گھولیں۔ سب سے پہلے تو میں سر شریف اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر انوائٹ کیا۔ اور دوسرا، میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے نے بہت خوبصورتی کے ساتھ گوئے تھے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے درمیان جو کمپیریزن اور جو خوبصورت گفتگو کی، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہ، ممنون، ممنون، بہت ممنون۔ تو سر آغاز کروں گی میں ایک شعر اور ایک قطعے سے آغاز کروں گی، اور پھر ایک غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ ارشاد، تو ارشاد۔ ایک شعر سنیے گا۔ میرے جانے کے لیے کافی ہے، ہم میرے جانے کے لیے کافی ہے، تیرا لہجہ، یہ رویہ، یہ خاموشی جانا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، بہت پھر خوب، پڑھیے اس کو، پھر پڑھیے، اچھا مقرر ہے، واہ۔ مقرر۔ میرے جانے کے لیے کافی ہے، میرے جانے کے لیے کافی ہے، تیرا لہجہ، یہ رویہ، یہ خاموشی جانا۔ ہاں، اور ایک قطع پیش کروں گی۔ جیسے آج کل لوگ تنقید بہت عجیب طرح سے کرتے ہیں کہ انسان کی تنقید کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی اصلاح کرے، نہ کہ وہ اسے آگے بڑھنے سے بھی روک دے۔ لیکن بے کچھ شک، لوگ تنقید کو اپنی پازیٹیوٹی کے طور پر لیتے ہیں، اس سے سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ اسی تناظر میں میں نے ایک قطع لکھا ہے: حبس کی اور گھٹن کی بھٹی میں، ہم حبس کی اور گھٹن کی بھٹی میں ایسے جلنا میں سیکھ جاؤں گی۔ ہاں، ہم ایسے جلنا تم میں نے سیکھ جاؤں گی، واہ، واہ۔ اس نے انگلی اٹھائی ہے مجھ پر، واہ اس ہوں، نے انگلی اٹھائی انگلی ہے مجھ پر، اب تو چلنا میں سیکھ جاؤں گی۔ واہ واہ واہ، بہت بہت اچھا، خوبصورت طریقے سے کہی، بہت عمدہ، بہت خوب۔ بہت عمدہ۔ کیا کہنے، کیا آپ کے اور خوبصورت انداز ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ، واہ۔ سر ایک نظم، ایک غزل سنانا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، ضرور، ارشاد، کیونکہ میرا ضرور، تعلق ایک ریموٹ ایریا سے ہے، تو میں یہاں کی پرابلمس دیکھتی ہوں۔ تو اس غزل تو طویل ہے، لیکن اس کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گاؤں کی یس، لڑکی آگے پڑھنا چاہتی ہے، گاؤں ہائے کی ہوں، ہائے، لڑکی واہ آگے واہ، پڑھنا چاہتی ہے، آج پھر آندھی سرخ چلی ہے گاؤں میں۔ اچھا ہے، گاؤں بہت کی اچھا، لڑکی آگے پڑھنا چاہتی ہے، آج واہ، پھر آندھی سرخ چلی ہے تو گاؤں میں۔ چلی، گاؤں واہ میں، واہ، واہ ہائے کیونکہ واہ، ہمارے ہائے، ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت کوئی ظلم ہو کسی کے ساتھ تو سرخ آندھی چلتی ہے۔ یہ اس تناظر میں لکھا گیا شعر ہے کہ گاؤں کی لڑکی آگے سبحان پڑھنا اللہ، چاہتی سبحان ہے، اللہ، بہت خوبصورت ہے، بہت آج خوبصورت ہے، پھر واہ واہ آندھی سرخ واہ، چلی ہے گاؤں میں۔ گاؤں میں، واہ شہروں میں واہ، شہروں میں دل کھل اٹھتے ہیں برکھا سے، واہ، شہروں میں دل کھل اٹھتے ہیں برکھا سے، واہ سے، چھت پانی سے ٹپک رہی ہے گاؤں میں۔ اچھا ہائے ہے، چھت پانی سے ہائے، ٹپک رہی ہے گاؤں میں، واہ واہ واہ، بہت واہ واہ، واہ واہ واہ، شیشے بہت کا اچھا، گڈا، شیشے کا گڈا گڑیا لے جائے گا، مٹی کی گڑیا رلتی ہے گاؤں میں۔ اچھا ہم ہے،
بہت اچھا، بہت वाह اچھا، बहुत खूब کیا خوبصورت منصف آپ کے کے جو ہے. واہ. منصف کے انصاف کو دھن کھا جاتا ہے. ہوں. منصف کے انصاف کو دھن انصاف کھا کو دھن جاتا کھا. ہے، یا بدلے میں نار بکے گی گاؤں میں. ہمارے یہاں سر بہت یہ اچھا رواج ہے، ہوتا پھر ہے پڑھیے اس کو. کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا. آپ کے یہ ہمارے معاشرے کے مسائل کو آپ بیان کر رہی جی ہیں نسوانیت کے پورے جذبات کے ساتھ. پھر پڑھیے یہ شعر کو. منصف بہت. منصف کے انصاف کو دھن کھا جاتا ہے، یا واہ. بدلے میں نار بکے گی گاؤں میں. گاؤں میں. واہ. کچی بستی، اور یہ جو سیلاب اور اس صورتحال میں لکھا گیا ایک شعر ہے، کچی بستی بپھرا پانی، ہوں. کچی بستی بپھرا پانی، بہتے سپنے لوگوں کے. ہوں. واہ. واہ. ناؤ سے کوئی ناؤ سے کوئی کاغذ کی کیسے کھیلے گا گاؤں میں. ارے واہ. پھر वाह پڑھیے اس کو. बहुत ناؤ سے کوئی آپ کے کاغذ کی کیسے کھیلے گا گاؤں میں. واہ 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 واہ. واہ मुकर्रर واہ. کچی मुकर्रर بستی بپھرا پانی، کچی واہ بستی بپھرا پانی، بہتے سپنے لوگوں کے. واہ ناؤ سے واہ کوئی کاغذ کی کیسے کھیلے گا گاؤں میں. واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. वाह ایک غزل کی کچھ اشعار شیئر کروں گی. اس کے یہ جانے سر. سے اس کے جانے سے اتنا تو کام ہو گیا ہے. ایک واہ اس کے جانے سے اتنا تو کام ہو گیا ہے، وہ روٹ جانا منانا تمام ہو گیا ہے. واہ. ایک اچھا ہے، اس کے بہت جانے سے اچھا. بہت. बहुत اتنا अच्छा تو کام ہو گیا ہے، وہ روٹ جانا منانا تمام ہو گیا ہے. سبحان اللہ، اور سبحان. شعر سنیے گا. تجھے خبر ہی نہیں کہ تیرے تعاقب میں، تجھے ہاں. خبر خبر ہی ہی نہیں نہیں کہ کہتے. تیرے تعاقب میں جو دھوپ اوڑھ کے نکلا تھا شام ہو گیا ہے. ارے واہ. دھوپ اڑ کے نکلا تھا شام ہو گیا. بہت خوبصورت ہے. واہ. واہ. बहुत खूब بہت اچھا، وہ بہت جب اچھا. سے وہ جب سے میرے تصور کی ڈور سے نکلا، وہ ہاں. جب تصور की سے डोर میرے वाह تصور کی ڈور سے نکلا، ضروری کام کی عرضی سا عام ہو گیا ہے. ارے واہ. वाह بہت اچھا، बहुत अच्छा बहुत بہت अच्छा اچھا، بہت اچھا. اور سر شعر سنیے گا. یہ خوبصورت. خاص و عام کا جھگڑا سلجھ سلجھ سا گیا. یہ ہاں. خاص و عام کا جھگڑا سلجھ سلجھ سا گیا، اور اس کا نام بھی ایک عام نام ہو گیا ہے. اچھا ہے. वाह اچھا. خوبصورت، ہمیرا خوبصورت. واہ. ہمیرا آؤ پہن لیں رواج کی بیڑی. رواج ہمیرا کی آؤ بیڑی. پہن لیں رواج کی بیڑی، کے حق کی بات بھی جرم دوام ہو گیا ہے. ارے واہ. ایک اس کے جانے سبحان سے اللہ. اتنا تو کام ہو گیا ہے، اور روٹ جانا منانا تمام ہو گیا ہے. تمام हो गया वाह خوبصورت، بہت خوبصورت. کیا کہنے. جدید. آپ دیکھ رہے ہیں شفیق صاحب کے اس شاعری میں سب چیزیں موجود ہیں. یعنی اس میں شکوہ نسوانیت ہے ایک بڑے خوبصورت انداز سے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صنف ناز توقع جس سے ہوتی ہے اسی سے گلا ہوتا ہے. हम्म تو بالکل. ہمارا معاشرہ جو ہے مرد بنیاد معاشرہ ہے، جس میں عورت کو وہ حقوق اور وہ کلچر میں وہ عظمت دینے میں ابھی ہمارے پاس رکاوٹیں ہیں. گاؤں کے لیول پر، ضلع میں، مختلف مقامات پر. یہ تو وہی بتائیں گے. تو اس وجہ سے شاعری میں آپ کے حسن بھی ہے، اس میں شکوہ بھی ہے، اس میں طنز بھی ہے، اور اس میں مطالب. یہ آج کی جوان آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تخلیق کار نسل کر رہی ہے، اور یہ بڑا عمدہ چیز ہے. تو میں حمیرہ قیصر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت عمدہ طریقے سے हाँ, اپنی مطالب کو غزل اور نظم میں، اور پہلا مخصوصاً جو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا वाह کہ میرے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں. وہ لہجہ ہو، وہ خاموش رہنا ہو، وہ رویہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثلث ہے، اسی مثلث میں آپ کے جو ہے شناخت ہے انسان کی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں. कुछ بے شک. और थोड़ा सा اور सुना اور सुनिए کچھ ہے تو سنائیں.
سر غزل کے کچھ اشعار شامل کروں گی. کاغذ کی کشتی میں بیٹھ کے ایسا تھوڑی کرتے ہیں. ہائے ہائے، بہت پیاری غزل ہے آپ اچھا ہے، کی. کاغذ واہ کی کشتی میں بیٹھ کے ایسا تھوڑی کرتے ہیں. ڈوبے گی یا پار لگے گی سوچا تھوڑی کرتے ہیں. تھوڑا سا، واہ تھوڑا واہ واہ، بہت پیارا، اچھا ہے، بہت کیا پیارا، کہ بہت اچھا، بہت اچھا. پریم بہت خوب. پریم کہانی اپنی اپنی ریت پہ سینچی جاتی ہے. پریم کہانی پریم کا اپنی 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 ریت پہ سینچی جاتی ہے. کس نے کتنا عہد نبھایا تولا واہ تھوڑی کرتے ہیں. تولا اچھا تھوڑی ہے، کرتے ہیں. واہ بھائی واہ، اچھا گا، اتنی بہت پیاری اچھا، غزل یہ بہت تو اچھا. آپ نے آخر میں نکالا ہے. بہت اچھا، بہت غیر اچھا. تو غیر ہیں، غیر تو غیر ہیں ان کا جانا تجھ سے تقابل کیوں کر ہو. ہوں. ہاں غیر تو ہاں، غیر ہیں ان کا جانا تجھ سے تقابل کیوں کر ہو. اتنی سی ایک بات پہ دل کو توڑا تھوڑی کرتے ہیں. توڑا اچھا ہے، تھوڑی کرتے ہیں. واہ، خوبصورت. بہت اچھی اور واہ بات. شر مکرر سر سنائیں شعر ذرا، سنیے گا. مکرر سنائیں، واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، مکرر بہت اچھا. سنائیں. غیر تو غیر ہیں، غیر تو غیر ہیں ان کا جانا تجھ سے تقابل کیوں کر ہو. اتنی سی ایک بات پہ دل کو توڑا تھوڑی کرتے ہیں. اور تھوڑا سر شعر تھوڑی سنیے گا. کرتے ہیں. اور سر شعر سنیے گا. اس نے پوچھا اچھی ہو نا. ہوں. اس نے پوچھا اچھی ہوں نا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں میں. واہ، ہاں اس نے بہت خوب. پوچھا اچھی ہوں نا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں میں. ایسے ٹھیک کو ٹھیک سمجھ کر مانا تھوڑی کرتے ہیں. واہ واہ اچھا واہ، ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب. بہت اچھا. ایسے یہ خوبصورت مکالمہ ہے آپ کے شعر کی، اس میں بہت کامیاب آپ کے جو ہے شعر ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت پیارا شعر ہے بھائی. بہت 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 ایسے شکریہ سر. ٹھیک کو ٹھیک سمجھ کر مانا تھوڑی کرتے ہیں. جی بہت سر. اچھا، بہت کم اچھا. ہستی کے لوگوں پر ہوں. کم ہستی کے لوگوں پر احکام چلا کر دنیا میں ہوں. ایسی بات پہ دیکھو ایسی بات پہ دیکھو سینہ چوڑا تھوڑی کرتے ہیں. ارے واہ، ہوں. سبحان اللہ، سبحان. واہ اور واہ. شعر سنیے گا سر. وقت کی پوریں لمس کی حدت وقت کی پوریں لمس کی لمس کی حدت حدت. جب احساس کو چھو لیں تو ہوں. ان لمحوں واہ، ان لمحوں کے بیچ میں جانا بولا تھوڑا ہی کرتے ہیں. ارے واہ واہ، پھر واہ واہ، پڑھیے اس کو، بہت کس اچھا، خوبصورتی سے آپ نے یہ جو ہے آپ کے بہت اچھا، بہت خوب. پھر پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت ہے. واہ 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 سر واہ. لفظ کی پوریں ہاں ہوں. وقت کی پوریں ہاں، وقت کی پوریں لمس. لمس کی حدت جب احساس کو چھو لیں تو ہاں، ان لمحوں کے بیچ میں جانا بولا تھوڑے ہی بولا کرتے ہیں. تھوڑی بولا کرتے ہیں. تھوڑا کتنے، بہت خوب، واہ واہ بہت واہ، خوب. بیان نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اور اس میں ایک شعر سر آج کل کی تھوڑا تناظر کے حساب سے لکھا گیا ہے. اور پہلے پہل تھی ٹوٹ کے چاہت پھر خالی ان باکس رہے. ہائے اچھا ہائے، ہائے ہے. ہائے. پہلے پہل تھی ٹوٹ کے چاہت پھر خالی ان باکس رہے. بلاک کیا ہے تو پھر سٹیٹس دیکھا تھوڑے کرتے ہیں. یہ جو ہے آپ کے کیا کہنے، آپ کے جو ہے یہ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی سے جو ہے جڑا ہوا ہے آپ کا پورا شعر، ماشاء جی اللہ. اور بہت خوب. چلو یہ سر اس کا مقصد سنیے گا. چلو حمیرا اپنے اپنے خواب بنے اور سو جائیں. ہائے ہائے. چلو حمیرا اپنے اپنے خواب بنے اور سو جائیں. خواب نگر تک نیند نہ جائے سوچا تھوڑے کرتے ہیں. سوچا ارے تھوڑی واہ کرتے واہ، ہیں. آپ نگر تک نیند نہ جائے. بہت اچھا، پھر پڑھیے اس کو، بہت بہت خوب. خوبصورت شعر ہے. واہ واہ واہ، کیا ہوں. کہنے ہوں میرا، چلو بہت اچھا. حمیرا واہ چلو حمیرا اپنے اپنے خواب بنے اور سو جائیں. واہ. خواب نگر تک نیند نہ جائے ہاں، سوچا تھوڑی کرتے سوچا ہیں. تھوڑی. سوچا تھوڑا. بہت اچھا، واہ واہ کاغذ کی واہ واہ. کشتی میں بیٹھ کے ایسا تھوڑی کرتے ہیں. ڈوبے گی واہ. یا پار لگے گی سوچا تھوڑی سوچا کرتے ہیں. تھوڑی کرتے ہیں. بہت بالکل شکریہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جدید غزل، نسوانی جذبات کی حامل، نئی نسل کی آپ کے نمائندہ، اس کا سفر جو ہے آئندہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسی غزل پائیدار رہے گی، کیونکہ بہت یہ شکریہ سر. معاشرے سے بھی اور وقت سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو مبارکباد دیتا ہوں میں آپ کو حمیرا، بہت خوبصورت آپ نے بہت شکریہ. شعر سنائے، اور بہت اس کو شکریہ. جاری بہت رکھیے، ممنون. اس سفر کو.
ممنون ہوں، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو دعوت سخن دوں، میں عرض کرتا چلوں کہ محترمہ ڈاکٹر حمیرہ کیسر نے شریف اکیڈمی کے لیے، ان کے ہمارے یوٹیوب کے لیے انہوں نے غالب کی غزلیں پڑھی ہیں، اور وہ ہمارے یوٹیوب پہ لگی ہیں ان کی آواز میں۔ اور جب یہ غزلیں پڑھ کے بھیجتی تھیں یا ہماری گفتگو ہوتی تھی تو اس میں تلفظ کا بہت زیادہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کو ملکہ ہے، اور خاص طور پہ ہماری بات بھی ہوتی تلفظ کے حوالے سے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ ان کو کافی اس چیز پہ ملکہ ہے، اور بہت اچھی انہوں نے ادائیگی کی۔ یہ غزلیں جو انہوں نے پڑھیں وہ شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب پہ لگی ہیں، وہ ان کی آواز میں ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں ہلکا میوزک اور کچھ نیچرل سین ہے۔ تو یہ غالب کی غزلوں کا سلسلہ انشاءاللہ ہم پھر جاری کریں گے۔ اب ان کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، تو ہمارے سامعین بھی جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ جائیں اور دیکھیں اور ان کی غزلیں سنیں۔ تو اب میں محترم ڈاکٹر صاحب جو کہ محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر باکمال بھی ہیں، اور ہر موضوع پر ان کی شاعری ملتی ہے، بساد احترام ملتمس ہوں کہ آپ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سے یہ ایک ہماری جملہ میں صرف جو ہے ایک جملہ آگے بڑھاؤں گا، جو آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شعر پڑھنا خود ایک ہنر ہے۔ جی ہر ایک لفظ جو ہے جو مصرعے میں ہوتا ہے ایک خاص ادائیگی چاہتا ہے، ہوں اور جب اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس کا اثر جو ہے یوں سمجھیے کہ ظاہر پوری طریقے سے ہو جاتا ہے۔ میں نے حمیرہ قیصر کے اشعار پڑھتے ہوئے میں دیکھا، کیونکہ ایک ویسٹرن بڑا شاعر کہتا ہے کہ اچھا شاعر وہ ہے جو جب شعر پڑھے تو شعر کی صورت بن جائے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 ڈائمینشنل آپ کے جو ہے پروجیکشن۔ تو مجھے اطمینان ہے کہ یہ جب خود اپنی غزلیں بڑی خوبصورتی سے پڑھتی ہیں تو غالب کی بھی غزلیں آپ کے جو ہے بڑی اچھی طریقے سے پڑھی ہوں گی۔ بہرحال ایک تازہ غزل جو کوشش کی ہے کہ سہل ممتنع میں اور چھوٹی بہر میں ہے، سیدھی سادہ کہ مگر سہل میں ہے۔ اپنا دکھڑا سنا کے دیکھ لیا، واہ، آج کی دنیا کے ساتھ ہے۔ اپنا دکھڑا سنا کے دیکھ لیا، جگ کو خود پر ہنسا کے دیکھ لیا۔ اپنا واہ، دکھڑا سنا کے بہت دیکھ لیا، بہت خوب۔ جگ کو خود پر ہنسا کے دیکھ لیا، بن ہمارے اجاڑ تھی محفل، بن ہمارے اجاڑ تھی محفل، اس نے سب کو بلا کے دیکھ لیا۔ واہ واہ واہ، بن ہمارے اجاڑ تھی محفل، ہمارے اجاڑ تھی محفل، اس نے سب کو بلا کے دیکھ لیا۔ واہ، یہ شعر دیکھیے کہ زندہ درگور کس کو کہتے ہیں، زندہ درگور کس کو کہتے ہیں، گھر پہ تختی لگا کے دیکھ لیا۔ زندہ درگور کس کو کہتے بہت خوب، ہیں، بہت خوب۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے۔ زندہ درگور کس کو کہتے ہیں، گھر پہ تختی لگا کے دیکھ لیا، اور دل کے داغوں سے بزم روشن تھی، دل کے داغوں سے بزم روشن تھی، اس نے شمع بجھا کے دیکھ لیا۔ بجھا کے دیکھ لیا، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، دل کیا کے بات داغوں ہے۔ سے دل کے داغوں سے بزم روشن تھی، اس نے شمع بجھا کے دیکھ لیا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہی ہوا ہے۔ دشمنی ان کے دل میں کتنی تھی، دشمنی
ان کے دل میں کتنی تھی، دوست ان کو بنا کے دیکھ لیا. دشمنی واہ ان کے دل واہ میں واہ، کتنی تھی، بہت خوب. دشمنی ان کے دل میں کتنی تھی، ہوں. دوست ان کو بنا کے دیکھ لیا. اور عرض کیا ہے کہ بجلیاں کتنی پست ہوتی ہیں، ہائے ہائے ہائے. بجلیاں کتنی پست ہوتی ہیں، ایک نشے من بنا کے دیکھ لیا. بجلیاں واہ واہ کتنی واہ. پست ہوتی ہیں، بجلیاں کتنی پست مست ہوتی ہیں، ہوتی ہیں. ایک ایک نشے من بنا نشے کے. من بنا کے دیکھ لیا. اور یہ بھی شعر دیکھ لیجئے کہ کس کو کہتے ہیں جشن رسوائی، ہوں. کس کو کہتے ہیں جشن رسوائی، تیری محفل میں آ کے دیکھ لیا. تیری محفل میں کس آ کو واہ کے. واہ کہتے واہ ہیں واہ واہ جشن واہ. رسوائی، کس بہت کو خوب، کہتے بہت ہیں خوب. جشن رسوائی، تیری محفل میں آ کے دیکھ لیا. اور عرض کیا ہے آخری شعر دیکھ لیجئے کہ ہم سے کتنی انہیں محبت تھی، اچھا. ہم سے کتنی انہیں محبت تھی، ان کے دل میں سما کے دیکھ لیا. واہ. ہم سے کتنی انہیں محبت تھی، ان کے دل میں سما کے دیکھ لیا. بن ہمارے اجاڑ تھی محفل، اس نے سب کو بلا کے دیکھ لیا. بہرحال واہ آپ کے کیا بہت بات. شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر ممنون، صاحب. ممنون. مزید کچھ عنایت کریں. یہ دیکھیے کہ اس میں دو تین شعر آپ کے جو ہے کہ شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، اچھا. شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں. شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں. اور نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے ہیں. نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے صنم. ہیں. اور یہ شعر آپ کے آ گیا کہ ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے. واہ. ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، نہیں دیکھتے وہ جو ہم جو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ آخری شعر کے عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر، عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر ادیبوں کے ٹوٹے قلم دیکھتے ہیں. عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت. ادیبوں کے ٹوٹے قلم دیکھتے ہیں. شب کیا و بات. روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے. ہم دیکھتے. واہ، بہت خوب. واہ. کیا کیا بات. مزید کوئی کنیکشن، کچھ مسئلہ ہے کیا آپ کے جو ہے؟ جی جی، آپ سنائیں، آپ کچھ کلام سنائیں. مہرین سے میں رابطہ کر رہا ہوں، وہ ایک اور چاہیں تو حمیرہ سے سن لیں آپ کے. بہرحال میں ایک دو چار شعر سنا دیتا ہوں کہ ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے، اچھا. ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے، بالکل. ہم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں نظارہ کرتے. نہیں کرتا. واہ. ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے، ہم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے. اور طوفان سے لڑا دیتے ہیں جو اپنا سفینہ، طوفان سے لڑا دیتے ہیں جو اپنا سفینہ، ساحل کو کبھی اپنا کنارہ نہیں کرتے.
طوفان سے کیا لڑا بات دیتے ہے. ہیں جو اپنا سفینہ. ساحل کو کبھی اپنا کنارہ نہیں کرتے. یہ دیکھیے شعر کہ تم دھوپ کے صحرا میں کسے ڈھونڈ رہے ہو. تم دھوپ کے صحرا میں کسے ڈھونڈ رہے ہو. یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایہ نہیں کرتے. یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے. تم دھوپ کے صحرا میں کسے ڈھونڈ رہے ہو. یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایہ نہیں کرتے. سایہ نہیں کرتے. عرض کیا ہے کہ اب پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے جو لٹا دوں. اب پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے جو لٹا دوں. ہم دوست ہے دوست. ہم دوستی ہے دوست دوبارہ نہیں کرتے. واہ واہ ہم واہ واہ. دوستی ہے دوست دوبارہ نہیں کرتے. اور یہ آخری ایک شعر دیکھ لیجئے کہ آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی. آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی. وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے. آنکھوں کے اشارے سے بلا واہ سکتے واہ ہیں واہ. جو بھی. وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے. پکارا نہیں ہر کرتے. واہ. ہر گوشے دل میں تیری تصویر لگی ہے. ہر گوشے دل میں تیری تصویر لگی ہے. ہم نقش کوئی اور اتارا نہیں کرتے. واہ 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 ہم واہ واہ. ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے. بہت شکریہ بہت شکریہ. کمال کر دیا سر. بس. ذرا نوازی ذرا. شفیق صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے. جی ہاں. بڑی خوبصورت شاعری سے محترم ڈاکٹر تقی عابدی ہمیں نواز رہے تھے. میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا پروگرام سمیرہ خرم، سائمہ احسن اور اسی طرح لقمان احمد انگلستان سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ روحی بانو نے ہمیں فرانس سے جوائن کیا ہے، اور محترمہ سائمہ کمل جو کہ جرمنی میں شریف اکیڈمی کی ایکٹیو ممبر بھی ہیں، اور وہ بھی آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں، اور خاص طور پہ انہیں ڈاکٹر حمیرہ کیسر کی شاعری بہت پسند آئی، کیا کہہ اور تھینک یو. جس کا انہوں نے بارہا اظہار کیا اپنے کومنٹس کے ذریعے. یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. اب ہم اپنے مہمان خصوصی کی طرف آتے ہیں. محترمہ ڈاکٹر مہرین بطول، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور آپ نے پاکستان سے بائیو ٹیکنالوجی میں ماسٹر کیا، اور بعد ازاں سویڈن سے آپ نے مالیکیولر بایولوجی میں ماسٹر کیا، اور پھر مالیکیولر میڈیسین میں ہی آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. واہ. آپ کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ہے. آپ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے گھر میں پڑھنے اور لکھنے کا رواج تھا، اور ایسے باذوق گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، جبکہ آپ کے دادا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے اور شاعر بھی تھے، اور اختر تخلص کرتے تھے. مہرین بطول نے جب قلم پکڑا تو انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور جب ہمارے شریف اکیڈمی کے حلقے میں شامل ہوئیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگلے اجلاس میں جب آئیں تو کچھ لکھ کر لائیں. تو محترمہ نے 2 دن کے اندر اندر ایک بڑا خوبصورت افسانہ لکھا اور وہاں پر پڑھ کر سنایا، جو سب کو بہت پسند آیا. واہ. میری دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اور زیادہ. میں بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کی نظر میرا سلام. اور بعض ذوق لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہی باعث سعادت ہے. آپ لوگوں کو سن رہی تھی تو یقین کریں کہ
داد دینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بس سنتے رہنے کا دل کر رہا تھا۔ شاید وہ جو کہتے ہیں کہ بڑوں کی محفل میں عموماً چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھا جائے، تو آپ سب کے علمی قد بہت زیادہ ہیں، تو ایسے میں داد دینے کی بھی جرت نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے اور وہ چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، زبان سے ادا نہیں ہو رہی ہوتی۔ ماشاء تو اللہ۔ بہت ہی بہترین گفتگو، خوبصورت لوگ، خوبصورت باتیں، اور دیکھتے ہیں جب ایسے لوگوں کو اور جب سنتے ہیں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے سب پیارے آنے والی نسلیں، نوجوان لوگ بھی یہ سنیں، ارے وہ کیوں رہ گئے، وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اس چیز کو آسان کر کے اور اس طرح سے پہنچا سکیں کہ یہ سلسلے چلتے رہیں، ہم تک یہ آ کر رک نہ جائیں۔ یہ مجھے، میرا ایک بڑا خوف ہے کہ جو کہ شروع میں ہماری تھوڑی گفتگو ہوئی تقی صاحب سے کی مجھ سے، تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تو چلتے رہیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شفیق صاحب جیسے سرپھرے ہیں ابھی بھی، تو اللہ کرے کہ ایسے اور بھی رہیں جو اکیلے چل مجنون ہے پڑتے یہ ہیں، لوگ، جنون ہے یہ، جی ہاں ہاں، اور جی ہاں۔ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر ان سے ان کو پرکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت تو عطا کی ہی ہوتی ہے، بصیرت بھی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جوہر کو ڈھونڈ لیتے ہیں، چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، بے شک۔ تقی صاحب تو ماشاءاللہ خود ایک نام ہے، ایک محقق ہیں، اور ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ۔ لیکن میرے لیے ایک بڑا خوشگوار حیرت کا جو ایک منظر تھا، وہ ڈاکٹر حمیرہ کو سننا تھا۔ اس لیے نہیں کہ خاتون شاعرہ نہیں ہو سکتی، وہ تو بڑی بڑی باکمال ہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیں جو لوگ دل کی پیوند کاری کرتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں، آپ وہ دیکھیں وہ کیسے کیسے پیارے شعری اور افسانوی رنگ بھی ان میں ہوتے ہیں۔ اور جب بھی مجھے اپنی فیلڈ کا، میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی انسان اس طرح سے گفتگو کرتا ہوا، لکھتا پڑھتا ملتا ہے، ادب سے جڑے ہوئے ملتا ہے، تو مجھے صحیح۔ کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ کم لوگ بالکل ہوتے ہیں جو سائنس بھی پڑھتے رہے ہوں اور پھر اس طرف بھی آ جائیں۔ تو بے شک۔ بالکل اللہ کرے کہ یہ سلسلہ آپ کا قائم رہے، چلتا رہے۔ اور تقی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے سوشل سائنسز کے ایک بہت ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے، جو شوقیہ طالب علمی ہے، گوئتھے کا نام سنا تھا، اور پتا تھا کہ بھئی یہ کچھ ہیں اور یہ اس طرح لکھتے تھے، اور دوسرے مذاہب کا، لیکن جو تعارف آج ہوا وہ میرے لیے بہت نیا تھا۔ بہت سی ایسی جہتیں تھیں جن سے میں مکمل طور پہ ناواقف تھی، اور یہ جب لیکچر دے رہے تھے تو میں وہ لیکچر ایسے سن رہی تھی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ لیکچر سن رہا ہوتا ہے۔ مجھے عادت ہے، میں نوٹس بنا رہی تھی کیونکہ میں پوائنٹس دیکھ رہی تھی کہ میں نے اب خود ان پہ کیا کام کرنا ہے، خود کیا کیا ڈھونڈ کے پڑھنا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے وہ نغمہ محمدی سوچا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کے میں نے اس کو پڑھنا ہے، تو وہ بہت ہی ایک لٹریری تو تھا ہی وہ لیکچر، لیکن وہ اس کے اندر وہ لیکچر پن بھی تھا ان اے پازیٹیو وے۔ تو کیونکہ جس لیکچر میں وہ لیکچر پن ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ فوڈ فار تھاٹ چھوڑ جاتا ہے، تاکہ اب آپ خود اپنے طور پہ تحقیق کر کے آپ اس میں مزید آپ سیکھ لیجیے۔ آپ کو نقطے بتا دیے، اب آپ ان کو جوڑ کے اپنی تصویر بنا لیں۔ کیا تو کہنا، بہت تو وہ مزہ آیا۔ اور جو حمیرہ صاحبہ کی شاعری تھی بڑی مزیدار، اور ایک ہے کہ شعر تو اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جو ان کے کہنے کے انداز میں شاید آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو، ایک شرارت ہے، ایک ایک شرارت ہے، جیسے مجھے پتا ہے کہ میرا شعر جو ہے وہ تمہیں گدگدی کرے گا، اور میں دیکھو سنا رہی ہوں، جیسے ان کے انداز میں وہ ایک کانفیڈنس ہے اور وہ ایک شرارت ہے جو مجھے بڑی پیاری لگی۔ جی ہاں، اور بہت صحیح۔ ہاں، عموماً مجھے جو تھوڑا سا ادبی رنگ ہے شاعری میں، افسانے میں، وہ زیادہ پسند ہے، لیکن ان کی جیسے ایک شعر تھا جس میں آج کل کا جو طریقہ ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا، جس میں ان باکس ہے اور ٹیلی فون وغیرہ وغیرہ، اس کا ذکر تھا، تو وہ شعر سنتے ہی میں نے سوچا کہ وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو زبانیں ارتقا کرتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، تو شاید ایسے ہی ہے کہ پھر شاعری میں جو موضوع ارتقاب کا حصہ رہیں گے، پھر وہ نظمیں بھی چلتی رہیں گی اور پھر وہ آگے ٹرانسفر بھی ہوتے رہیں گے، تو یہ اس کی مثال لگا مجھے۔ یقیناً تو یقیناً۔ اللہ کرے کہ ہم یہ محفلیں سجاتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے رہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بھی شامل کریں، بہت شکریہ۔ بہت عمدہ بے ہوں۔ شک آپ کی جو ہے گفتگو اتنی جامع اور اس قدر، آپ کے یہی کہتے ہیں نا کہ جب علم جو ہے انسان کو مختلف زاویہ دیتا ہے، وہ بالکل مالیکولر آپ کے جو ہے جینیٹک آپ کے اسٹڈیز ہوں، یا وہ ادبی مسئلے ہوں، یا وہ میڈیسن کے آپ کے جو ہے کیوریٹیو آپ کے جو ہے ویز ہوں، علم جو ہے، اسی لیے حضور
کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپ کے چین تک جاؤ، اور بالکل کہیں پر یہ نہیں ہے کہ تم آپ کے صرف اپنے بچوں کو، بیٹوں کو تعلیم دو، بیٹیوں کو تعلیم نہ دو. یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح کہاں پر آپ کے جو ہے اسلام میں کہا گیا کہ جو ہم نے یہ کام کیا سینچریز کے ساتھ، کہ ہماری بیٹیاں جو ہے آپ کے جو ہے تعلیم سے محروم کیوں رہی؟ یہ سوال ہے نا آپ کے جو ہے آج کی نسل پوچھ سکتی ہے اپنے اجداد سے، کہ بالکل صرف باپ کو جو ہے اور ماں کو فکر صرف شادی کی تھی، کسی طریقے سے چلے جائے، اپاہج بنا کر رکھ دیا جائے؟ نہیں. تو آج معلوم ہو رہا ہے شاعری کیا نام ہے. جب وہ حمیرہ شعر کہہ رہی ہے، جب وہ حمیرہ قیصر کے اشعار سن رہے ہیں، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جذبات نسوانی ریئلٹی اس کی کیا ہے. بالکل مرد نے جو آپ کے نخالی کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو جو اللہ غالب نے ایک بڑا کمال کا جو ہے دماغ کے لیے معشر خیال کہا ہے. آپ لوگ آئیں، ابھی آپ نے جو خوبصورت گفتگو کی، یہ گفتگو آپ کے جو ہے لوگ سنیں، کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ یہ جو لہجہ اور یہ جو زبان ہے، یہ جو شعر میں اس وقت شعریت کے ساتھ جو اس کی ادائیگی ہے، جو اس کی زبان رائج الوقت ہے، یہ بالکل ارتقاء کی منزل ہے. اور بالکل ارتقاء کی منزل پر ہی آپ کے جو ہے شاعری اور زبان باقی رہ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شریف اکیڈمی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم. یہ جو فیض نے کہا، میں نہیں دیکھ سکوں گا یہ چیز، مگر ہمارے آنے والی آپ کے جو ہے جنریشنز دیکھیں گی. تو بالکل بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی آپ کے. اور اس بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. اب میں پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. میں تمام دوستوں کا جنہوں نے آج کی اس پروگرام کو سنا، لائک کیا، پسند کیا اور اپنے دوستوں کو شیئر کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح جنہوں نے اپنی رائے سے نوازا، ان کی آراء کو وقت اور ان کی آراء کو پذیرائی دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح آج کی اس پروگرام میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی، محترمہ ڈاکٹر حمیرہ قیصر، محترمہ ڈاکٹر مہرین بطول کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے آج کے اس پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس اپنے فیض کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے ہمارے سننے والوں کو اور مجھ تک علم پہنچایا. شریف اکیڈمی ایک چشمہ رواں ہے جو کہ بہتا چلا جا رہا ہے، اور تشنگان علم وہاں سے اپنے تشنگی کا درمان کر رہے ہیں اور اس چشمے سے پانی پی رہے ہیں. دعا کریں یہ چشمہ بہتا رہے آمین. اور علم کے ذریعے بنجر زمینوں کو سیراب کرتا رہے. میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا واہ کہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد، واہ کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا. کر کے دیکھوں گا. بہت شکریہ اور ہمارے بہت ساتھ ممنون، رہیے. بہت ممنون، شکریہ.